کام کے لیے باہر کی چیزیں نہیں، اندر کی چیزیں چاہیے، یقین چاہیے، تقوی چاہیے، اخلاق چاہیے، اخلاص چاہیے، اللہ رسول سے تعلق چاہیے، اللہ رسول کی محبت چاہیے، دنیا کی بے رغبتی چاہیے، جان کھپائیں، اللہ سے مانگیں، جتنا ہو جائے شکر کریں، جو کمی رہے استغفار کریں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، کریموں کا کریم ہے، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی 5000 کا نوٹ لے کر گیا، 5000 کا نوٹ، کون سا؟ جعلی، کھوٹا، نقلی، کسی دکاندار کے پاس، کیا کہتا ہے؟ 1000 کا سامان دے دو، 4000 واپس کر دو۔ نوٹ کون سا؟ جعلی۔ اب دکاندار نے نوٹ دیکھا، وہ سمجھ گیا جعلی ہے، 2 نمبر ہے، نقلی ہے، کھوٹا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، یہ بیچارہ کوئی ضرورت مند ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے، مسئلہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اس نے 1000 کا سودا بھی دے دیا اور 4000 اصلی واپس کر دیے۔ کیا لے کر؟ جعلی نوٹ لے کر۔ یہ کیا کیا اس نے؟ یہ کرم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا۔ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو کریم ہے اور کریموں کا بھی کریم ہے۔ ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، ہماری محنت ٹوٹی پھوٹی ہے، ہماری گشتیں، ہمارا مشورہ، ہماری یہ نقل و حرکت، یہ سب ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما اور سارے انسانوں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ سے مانگے، مولا سے فرماتے یوں مانگو کہ اے اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اور اس کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرماتا ہے۔ اے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ اے اللہ تو نے مچھروں سے کام لیا، مچھر سے تو نے نمرود کو مروا دیا، چھوٹے پرندوں سے کام لیا، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، اور تو نے ان سے ہاتھیوں والا لشکر مروا دیا۔ عرب کی امیوں سے جنہیں اونٹ چرانے نہ آتے تھے تو نے ہدایت کا امام بنا دیا۔ اللہ ہم بھی ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہم سے بھی کام لے لے اور ہمیں سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ چھوٹی سی زندگی، بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ آج کا دن گیا، یہ لوٹ کر نہیں آنا۔ بوڑھے ہو گئے، جوانی لوٹ کر نہیں آنی۔ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساروں کو ماضی میں الجھائے رکھتا ہے، وہ بڑی غلطی کر گیا، بڑا نقصان کر گیا، بڑی زندگی خراب کر لی، سرائی غلط جگہ لگا دی، کوئی یہ میں نے کیا کر دیا، وہ اسی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور بہت ساروں کو کس میں لگائے رکھتا ہے؟ مستقبل میں پھنسائے رکھتا ہے، آئندہ یوں کروں گا، اور فی الحال کیا کر سکتا ہے؟ اس سے غافل رکھتا ہے۔ ہاں، کرنے کا کام کیا ہے؟ ماضی پر تو ہو ندامت، جو غلطی کمی کوتاہی اس پر تو ہو ندامت، مستقبل کے لیے ہو عزم، فی الحال جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ تو جو ہم سے غفلت ہوئی پچھلی زندگی میں اس کام میں، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ جو ہماری بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کام پر لگائیں گے، فی الحال جو کر سکتے ہیں اس کو کریں، ہم زور لگائیں، ہم نیت کر لیں پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنے کی اور اپنی بقیہ زندگی کو اس کام پر لگانے کی۔ اگر امید موت آ گئی تو اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے گا۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم اللہ نے اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا ہمارے بس میں ہے۔ ایک باغ ہے نا، باغ ہے بہت سرسبز، بہت خوبصورت، بہت پھلوں سے لدا ہوا۔ دشمن باغ اجاڑنا چاہتا ہے۔ اب ایک شکل یہ تھی آگ لگاتا تو فوراً پکڑا جاتا، ایک شکل یہ تھی کلہاڑی لاتا، درخت کاٹتا، فوراً نظر میں آتا، پکڑا جاتا۔ دشمن نے کیا کیا؟ پانی بند کر دیا، آگ نہیں لگائی، درخت نہیں کاٹے، پانی کا راستہ بند۔ جب پانی نہیں آئے گا درخت خود ہی اجڑ جائے گا۔ جس محنت سے دین زندہ ہوتا تھا، سرسبز ہوتا تھا اور اس میں نکھار آتا تھا، اس محنت سے روک دیا۔ یہ تین چلے کی بات نہیں ہے، یہ کام ہے، یہ موت تک کا کام ہے، چھٹی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی تو پہلے دن ایک جملہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں۔ یہ جملہ آپ نے پہلے دن فرمایا، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں، راحت و آرام کے دن ختم۔ اور جب آپ کا آخری وقت تھا، پیالے میں پانی تھا، ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا واہ کرب لابی، ہائے میرے باپ کو بڑی بے چینی ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا لا کرب لابی کی بعد اليوم،
اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔